السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم اور تازہ خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوں گی۔ سب سے پہلے بات کریں گے بھارت کی جانب سے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ قومی سلامتی کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، بھارت کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، عالمی دنیا سے بات چیت بھی جاری ہے۔ انڈین میڈیا پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز مہم جاری، پاکستان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اور پھر پلوامہ حملے کی آڑ میں پاکستانیوں کو جو دھمکیاں ملی، مودی سرکار کا خود ہی پول کھول دیا ان کے اندر کے لوگوں نے۔ مقبوضہ کشمیر پر OIC کا ہنگامی اجلاس اور پھر خدشات کیا ہیں، تفصیلات آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے ایران میں شامی عوام کے قاتلوں کی ملاقاتیں سامنے آئی ہیں۔ 15 لاکھ شامیوں کے قاتل بشار الاسد کا 8 سال بعد پہلا دورہ ایران سامنے آیا ہے۔ ایران میں خامنہئی حسن روحانی سے ملاقاتیں کی گئیں، بشار الاسد نے ایران کا مدد کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے استعفیٰ دے دیا ہے، روحانی حکومت مشکلات سے دوچار ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایران نواز ملیشیا حزب اللہ پر برطانیہ نے پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانسیسی صدر کی حزب اللہ پر پابندی کی مخالفت بھی سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ کی عراق، شام اور یمن میں تخریب کاریاں کیا ہیں، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے الزام میں ایرانی وزیر مواصلات کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے آسٹریلیا میں پوپ فرانسس کا قریبی ساتھی بچوں پر جنسی زیادتی کا مجرم قرار پایا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے والے پادریوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جائے۔ پوپ فرانسس کا یہ کہنا ہے، پہلی بار ایک طاقتور پادری کو آسٹریلوی عدالت نے بچوں پر جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیا ہے، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے افغان منڈیوں پر قبضے کے لیے ایران اور بھارت کی نئی چال سامنے آئی ہے۔ چابہار پورٹ کے ذریعے ایران انڈیا کی افغانستان سے تجارت کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوحہ میں امریکہ اور افغان طالبان کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور اہم معاہدے بھی سامنے آئے ہیں، تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایران اور انڈیا، افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کے یہ دونوں ممالک دشمن کیوں ہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آگے بڑھیں گے تو بات کر لیں گے سوڈان سے۔ سوڈان میں ایمرجنسی کو مستحکم کرنے کے لیے نئے صدارتی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں جلسے جلوسوں پر پابندی، پولیس کو وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ اور پھر سوڈان کے اندر ہنگاموں کے پیچھے کون ہے، تفصیلات آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے۔ اگر بات کر لی جائے سب سے پہلے بھارت کی اس دراندازی کی جس میں اقوام متحدہ کے تمام قوانین کو پاؤں تلے بھارت نے روندا اور پاکستان پر حملے کی کوشش کی، جسے پاکستان کی فضائیہ نے، پاک افواج نے، جو چکنے نوجوان تھے انہوں نے ناکام بنایا، اس حملے کی بات کریں گے جسے بھارت یہ کہہ رہا ہے، بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا دہشت گردوں کا کیمپ پاکستان میں اڑا دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے پوری دنیا نے یہ بات دیکھ لی ہے کہ قصور کس کا ہے، بھارت کا ہے یا پھر پاکستان کا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں پاکستان کے نامور جنرل جناب عبدالقیوم صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے کہ بھارت نے جس طرح سے آج عالمی قوانین کو روندا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھارت عالمی دنیا کے اندر، عالمی دنیا کے سامنے تو تنہا ہو ہی چکا ہے، اب پاکستان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے؟ بھارت کی جو تاریخ اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سری لنکا میں جو تاملز کا مسئلہ تھا اس کے پیچھے بھارت تھا، وہاں دہشت گردی میں۔ نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ نیپال کے اندر سرجیکل اسٹرائک یہ کہتے تھے ہم نے کی ہے۔ نمبر 3، مالدیپ کے اندر انہوں نے ایک بریگیڈ بھیجا جو کبھی بھی UN کے چارٹر کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے، ان کے انٹرنل معاملے میں مداخلت کی ہے۔ نمبر 4، انہوں نے مفتی بانی ایسٹ پاکستان میں ریز کی اور انہوں نے اس کے اندر مودی نے وہاں اقرار جرم کیا کہ آپ کی آزادی میں ہمارا خون شامل ہے۔ پھر پاکستان کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی اور یہ گلبھوشن یادیو جیسا درندہ پکڑا گیا جس نے کہا کہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، مہران بیس پہ حملہ ہوا، ہمارے ملٹری ٹارگٹس پہ حملہ ہوا۔ تو یہ تو ان کا گھنونا ماضی ہے اور ابھی بھی پاکستان کے اندر پراکسی جنگ میں یہ ہے۔ پھر افغانستان کو
ایک پیڈ بنا کے پاکستان کے اندر یہ دہشت گرد بھیجتے رہے. BLA کے پیچھے بلوچستان میں اندر یہ ہیں. اور ابھی یہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے تھے. کشمیر کے اندر اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ ڈرامہ رچایا, وہ پلوانہ والا, اور وہاں سے پھر اس کا بلیم ہم پہ لگایا. اور چونکہ پھر فوراً انڈین پبلک وہ مانگ رہی تھی آنسر کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیسے ایک 300 kg کا بھرا ہوا کار جو ہے وہ وہاں جا کے ٹکرا گئی ہے. اور نمبر 2, آپ کشمیر میں 7 لاکھ کی فوج پچھلے 70 سالوں سے اب چلا رہے ہیں, آپ کی کیا کامیابی ہے وہاں؟ اس کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. انہوں نے مار مار کے کشمیریوں کو بھی پھر بھی وہاں برہان وانی جیسے مرد مجاہد آگے کھڑے ہوئے اور ان کا مقابلہ کیا. یہ ان کو مارتے ہیں, گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں, ان کی بینائی سے محروم کرتے ہیں, ان پہ پیلٹ گنے فائر کرتے ہیں, لیکن وہ شہید بھی ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اور پھر ان کے لوائقین ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے لمبے لمبے ملینز کے جنازے ہوتے ہیں اور پھر ان کو دفن کیا جاتا ہے. تو یہ انڈیا کشمیر کو لوز کر چکا ہے. اس فرسٹریشن میں اور اس ناکامی کو بچانے کے لیے اپنا منہ اپنی پبلک کے آگے ووٹ آ رہے ہیں, اور ہندو انتہا پسندوں کے ووٹ تب بھی ملیں گے کہ مسلمان دشمنی کی جائے. تو ایسی صورت کے اندر یہ ابھی ان کو سوٹ کرتا ہے اور یہ کہیں گے اسٹرائک ہم نے کی ہے. 5 اسٹیٹس کے اندر مودی ہارا ہے پہلے, اور ابھی بھی اس کا گراف گر رہا تھا. تو یہ ایک ایفرٹ ہے. پلس کلبھوشن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں ہے, وہاں بھی یہ ہار رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو یہ بلیک لسٹ میں ڈالنا چاہتے تھے, وہ FATF میں, وہ بھی ان سے نہیں ہوا. پھر افغانستان کے پیس پروسیس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان کی فرسٹریشن کی شکار ہے. اور مودی کو انڈیا کے اندر سے جو مہذب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندو انڈیا, ہندتوا اور جنگوازم کا یہ جو شاونزم اور یہ RSS کا تصور جو ہے اس نے ہمیں تباہ کر دی. مودی کے آپ نے سارے گھناؤنے جرائم اور انڈیا کے گھناؤنے جرائم تو گنوا دیے. یہ بھی فرمائیے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر جو کوشش کی گئی آج, اس پر پاکستان کی قومی سلامتی کا اجلاس بھی ہوا. ظاہر سی بات ہے آپ بھی پاکستان کی افواج میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں, تو اب کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے؟ جس طرح سے کہا گیا, بیان بھی DGISPR کا سامنے آیا کہ وہ ان کو حیران بھی کریں گے اور ان کا جواب بھی دیں گے, خود ہی جگہ کا تعین بھی کریں گے. تو کس طرح کا جواب دیا جائے گا؟ دیکھیں, یہ تو آف کورس پہلا تو ملٹری ریسپانس ہوتی ہے, جو رات کو ہی جب یہ 3:00 پہ اندر داخل ہوئے اور 4-5 کلومیٹر اندر آ کے انہوں نے وہ گولے فائر کیے. آج کل جہازوں میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ گولہ فائر کر کے تو وہ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور تک بھی آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. رات کو آپ نے اس کے کوارڈینیٹ لگا کے فائر کر دیتے ہیں, اور یہ 3-4 منٹوں میں پیچھے ہو گئے اپنی طرف. تو ابھی ایک تو ملٹری ریسپانس, اس وقت رات کو جہاز کرامبل ہوئے. نمبر 2 یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ہے, ان کو ہم نے پورا بریف کیا اور کر رہے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ جو جتنے باہر کے آپ کو پتہ ہے جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو بریف کیا جا رہا ہے فارن آفس میں. کل ہم سارے جو فارن جرنلسٹ, پاکستانی جرنلسٹ, ملٹری اٹیچی مختلف ملکوں کے اور ایمبیسڈرز کو 3-4 جہازوں میں لے کے سیدھے وہاں جا رہے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں ہم نے حملہ کیا ہے, اور 300 بندے ہم نے ہلاک کر دیے ہیں, 350. تو وہ دکھایا جائے گا کہ ابھی ادھر سے چیک کریں کہ کوئی جنازہ کل اٹھا ہے یا کوئی ایک بندہ بھی کسی طریقے سے جو ہلاک ہوا ہو تو ہمیں بتایا جائے. تو یہ ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا کل ہی, اور ان کی کریڈیبلٹی اسی طرح زیرو ہو جائے گی. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی تھی. تو ہم کیا کریں گے سر؟ ہمیں جواب تو دینا چاہیے نا اس کا. نہیں, جواب دینا یہ نہیں ضروری. دیکھیں, آپ کی طرف وہ پتھر مارا ہے تو اسی وقت آپ اس کی طرف پتھر ماریں گے تو وہ آگے تیار ہوگا اس پتھر کو لینے کے لیے. اس نے اپنا ٹائم چنا ہے اور اس نے اپنے ٹارگٹ چنا ہے. ہمیں بھی اپنا ٹائم چننا ہوگا اور اپنا ٹارگٹ چننا ہوگا. تو وہ تو اپنے طور کے اوپر اس کی بات تبھی ریسپانس آئے گی اور آپ دیکھیں گے کیسے آتی. جی چلیں جنرل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ جنرل عبدالقیوم صاحب.
بھارت پاکستان کے خلاف جس طرح کی سازشیں کر رہا ہے اس کی پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ بھارت نے 70 سالوں سے پاکستان کی آزادی کو تسلیم نہیں کیا۔ بھارت کو یہی سب سے بڑا اس کے پیٹ میں یہ مروڑ اٹھتی ہیں کہ کیوں پاکستان آزاد ہو گیا۔ پھر جس طرح سے پاکستان نے 70 سالوں سے بھارتی سازشوں کا مقابلہ کیا اور ان سازشوں کا مقابلہ کر کے پاکستان اب ایک دنیا کا ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے۔ بھارت کو اس بات کا بہت زیادہ اس کو اس بات سے بہت زیادہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے، بھارت اس کو بہت زیادہ چڑ ہے اس بات سے کہ کیوں پاکستان جو ہے وہ آگے نکل رہا ہے، کیوں پاکستان کے اندر گوادر پورٹ بنائی جا رہی ہے، کیوں پاکستان کے ساتھ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ بھارت کو اس بات سے بھی غصہ ہے کہ کیوں پاکستان کے اندر سعودی عرب نے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان کی گوادر پورٹ جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پورٹ بننے جا رہی ہے۔ بھارت کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ سی پیک کے ذریعے پاکستان نہ صرف سینٹرل ایشیا تک پہنچے گا بلکہ یورپی منڈیوں تک بھی پاکستان کی رسائی ہوگی۔ پھر بھارت کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ بھارت کو اس بات سے بھی ڈر ہے، خطرہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی کیوں ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، پاکستان کے پاس وہ دفاعی طاقت کیوں ہے جو انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ بھارت کو یہ ساری کی ساری چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارت کو پھر ایک طرف سے یہ بھی ہضم نہیں ہو رہا کہ کیوں پاکستان بار بار کشمیر کی بات کرتا ہے، لیکن کشمیری عوام 70 سالوں سے آزادی کے لیے جو جنگ لڑ رہی ہے وہ جنگ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، ثمرات بھی نکلنے والے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ بھارت جو ہے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا، حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس وقت آزادی کی تحریک چلائی تھی، دو قومی نظریہ، ان کی تحریک بالکل درست تھی، پھر پاکستان ایک بن گیا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل 70 سالوں سے بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے اور آج جو جس طرح کی انہوں نے دراندازی کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ہمارا جو پاکستان کے سارے مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں، مدارس ہیں، وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی اور اہم ترین جملے پر ایمان رکھتے ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت طلب کرو، تاہم اگر دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر مضبوطی، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرو۔ اس حدیث کے تناظر میں گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر اولاً ہم امن چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں میں غربت، جہالت، پسماندگی کے خلاف اپنی طاقت اور انرجی خرچ کر کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر انڈیا حملہ اور جارحیت ہی پر اترنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھیے اسی حدیث کے آخری ایمانی اور نبوی جملے پر عمل کے لیے آج ہر پاکستانی مسلمان تیار ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ افواج پاکستان کے علاوہ ہر عام پاکستانی مسلمان کا بھی اس پر دل و جان سے اتنا پختہ ایمان ہے کہ انڈیا کی طرف سے کسی بھی بزدلانہ حرکت پر سچی بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر پاکستانی مسلمان پاک آرمی کا سپاہی نظر آتا ہے اور سیاسی پارٹیوں کے اندرونی ہزار اختلافات صحیح، مگر انڈیا کے خلاف پوری قوم متحد اور سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ اور میں ایک نفسیاتی، غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھنے والے، جہاد و شہادت کے غیر معمولی جذبے سے سرشار، صبح و شام قرآن کریم میں 558 آیات جہاد کی تلاوت کرنے والے پاکستانی فرزندان توحید کا وہ بزدل مشرکین ہندوستان کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہوں؟ مسلمان تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اصل زندگی ہی موت کے بعد ہے۔ بالخصوص کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے، مقدس اسلامی آئین اور دستور رکھنے والے اسلامی ملک پر جان قربان کرنا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاد اور شہادت کی بیان کردہ ہزاروں فضیلتیں اپنی جگہ،
حضرت مقداد ابن مادی کرب کی صرف ایک روایت ترمذی کو آپ سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل شہید کی جو مختصر فہرست بیان فرمائی ہے، آپ اندازہ لگائیے، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، شہید کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر یاقوت سے جڑا ہوا ایسا باوقار تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، 72 بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی، اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میرا سوال یہ کہ بھلا جس کا یہ ایمان ہو اسے کوئی کیسے شکست دے سکتا ہے؟ البتہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے کرنے کا کام اس وقت صرف یہ ہے کہ نمبر 1 رجوع اللہ کا اہتمام کریں، نمبر 2 ہر پاکستانی پاکستان کے لیے صدقہ کرے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اپنے گرد و پیش غریبوں، فقراء، کمزوروں کی مالی مدد کر کے صدقہ کریں، اور نمبر 3 آپس میں ہر سطح پر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نمبر 4 افواج پاکستان کے لیے بھرپور حفاظت اور خدائی مدد و نصرت کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ ہر پاکستانی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی افواج کی آواز پر صف اول میں جا کر دشمن سے لڑنے اور جہاد کے لیے تیار رہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام ہے، یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے، اور انڈیا کا تو نام آتے ہی پورا پاکستان متحد ہو جاتا ہے، اس لیے انڈیا پاکستان سے جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اسے ذہن میں رکھنا چاہیے، پاکستان کے خلاف حملہ سعودی عرب کے خلاف حملہ ہوگا، پاکستان کے خلاف جارحیت عالم اسلام کے خلاف جارحیت ہوگی، پوری دنیا کے مسلم ممالک کے خلاف جنگ ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہندوستان عالم اسلام سے جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ پاکستانی قوم، علماء، مکاتب، اسکول، یونیورسٹیاں، مدارس، یہاں کی سڑکیں، یہاں کے عوام اس سلسلے میں ایک پوائنٹ ایجنڈے پر، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بالکل متفق اور متحد ہے، کنسنسس ہے، ہر سطح پر اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے۔ اس لیے بہترین مشورہ ان کے لیے یہ ہے سے باز آئیں، کشمیریوں کو بھی ان کا حق خود ارادیت دیں، اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مہم جوئی سے باز آئیں۔ مفتی صاحب ایک بات ساتھ میں اور بھی فرما دیجئے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اس وقت ہر پاکستانی جذبہ جہاد سے لیس تھا، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے وطن کی، اپنے نظریہ پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر بنا، اس کی حفاظت کی گئی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر حالت جنگ اس طرح کی صورتحال ہے تو کیا ہر پاکستانی پر جہاد کی نیت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا کیا ضروری ہو جاتا ہے؟ فرض ہے، اور افواج پاکستان کا مورال بلند کرنا، ان کو ترغیب دینا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مقدس اسلامی آئین و دستور رکھنے والا کلمہ کے نام پر بنا ہوا اسلامی ملک ہے، اور یہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں خطہ ارضی پر مضبوط قلعہ ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کو کچھ ہوا تو عالم اسلام کو یقیناً اس سے ٹھیس پہنچے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے، یہاں کے افواج پاکستان کا مورال بلند کرنا، ان کا ساتھ دینا، اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرنا، نیک تمناؤں اور خیالات کا اظہار کرنا، اور ہر سطح پر ان کا ساتھ دینا، یہ ہر مسلمان پاکستانی کا فرض بھی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پاکستانی مسلمانوں کو زیادہ ترغیب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھ کر کے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، افواج پاکستان کے صرف اشاروں کے منتظر ہیں۔ یقین جانے میں آپ کو بتاؤں، ابھی چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، مجھے امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی مسلمان نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے فون کر کے یہ کہا کہ بس ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتائیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ سارے کے سارے صدقہ کریں، ہم یہاں پر پاکستانی کمیونٹی مل کر کے صدقے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس لیے انڈیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل مفتی صاحب، جیسے ایک بات اور بھی ساتھ میں فرما دیں کہ اگر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیا تو پاکستان کیا جوابی اقدام کر سکتا ہے جہاد کی نیت سے؟ وہ تو پاکستان پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنا بدلہ لے ان سے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو اقدامی جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے کہا
کہ ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ جناب جہالت ختم کی جائے، پسماندگی اور غربت کے خلاف جہاد کیا جائے، امن اور عافیت کو طلب کرنا چاہیے۔ میں نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے بھیڑ کی تمنائیں نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، یہی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر دشمن جارحیت پر اتر آئے تو پھر اسی حدیث کا آخری جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اب متحد ہو جاؤ، اب سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اب جواب دو، اب تمہارا ایک ایک قدم دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ اب اگر یہ جارحیت پر اترے گا تو پھر پاکستان پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا شرعاً بھی فرض ہے، اخلاقاً اور دنیا کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر قانونی طور پر بھی پھر پاکستان کو جواز حاصل ہے کہ پاکستان اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے۔ چلے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، اس کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، خون کا دریا عبور کر کے پاکستان کو بنایا گیا تھا۔ یہ پاکستان کوئی ایسے مفت میں نہیں مل گیا، اس کے لیے بڑی جدوجہد ہے، بڑی قربانیاں ہیں، اور کئی سال لگ گئے تھے اس پاکستان کو بنانے کے لیے۔ اور یہ پاکستان جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر نظام عالم قائم ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد پر آج کائنات کا نظام قائم ہے، یہی وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی بنیاد کے لیے، جس کی تبلیغ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا گیا۔ اور دنیا کی تاریخ میں پاکستان واحد ایسی ریاست ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر بنی ہے۔ اور یہ نظریہ اسلام کس بنیاد پر بنایا گیا؟ پاکستان کو نظریہ اسلام کی بنیاد کیوں دی گئی؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد بھی کلمہ طیبہ پر رکھی گئی تھی۔ مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد یہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست ہے پاکستان، اور اس کے بسنے والے پاکستانی، ہر پاکستانی وہ ایمان میں چاہے جتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وطن کے دفاع، اپنے ملک کا دفاع، اپنے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دنیا کے 60 سے زائد اسلامی ممالک پاکستان کو اپنا قائد اور لیڈر مانتے ہیں۔ دنیا کے تمام مسلمان 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی پاکستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتی ہے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے۔ اور پاکستان نے نہ صرف کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی بلکہ برما، فلسطین، جہاں کئی مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ بھارت آج پاکستان کو جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے، پاکستان کے خلاف جس طرح سے دراندازیوں کی کوشش کر رہا ہے، بھارت اس بھول میں نہ رہے کہ پاکستانی اکیلے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ 1.5 ارب مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے وہ بھارتی بھی ہیں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر پاکستان کے بھائی ہیں۔ بھارت میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھارت کے اندر ہندوؤں کے زیر اثر رہ رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، لیکن اگر جنگ ہو گئی تو وہ بھارتی 20 کروڑ مسلمان بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے بھارت اسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ مودی سرکار یہ بات چھوڑ دے، اپنے ذہنوں سے نکال دے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام میں نے شروع میں بتایا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ یہ کشیدگی کیوں چاہتا ہے، اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا تاریخی منصوبہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا کے تمام ممالک تمنا کر رہے ہیں کہ سی پیک کے اندر وہ شامل ہو جائیں۔ گوادر پورٹ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پورٹ بننے جا رہی ہے۔ پاکستان کے بلوچستان کے اندر سونے اور تیل کے ذخائر نکلنے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر 70 سالوں کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جو انصاف کی بنیاد پر پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کی ہر شہری کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وہ حکومت جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ سعودی عرب کی جانب سے 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، متحدہ عرب امارات کی جانب سے سرمایہ کاری، اور چین کی جانب سے دنیا کے تمام ممالک پاکستان کے ساتھ متحد ہیں۔ بھارت کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ پلوامہ حملے کی آڑ میں بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور پلوامہ حملہ بھارت کی تو یہ عادت اور فطرت رہی ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اپنے ہی بندوں کو، اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے ان پر سیاست چمکائی ہے۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے،
پلوامہ حملے کو کس نے کیا؟ پلوامہ حملے میں نیچ ذات کے جو فوجی تھے، جسے ہندوؤں کے ہاں دلت کہا جاتا ہے، ان کو کس نے، ان کے پرخچے کس نے اڑائے؟ اس پلوامہ حملے کی آڑ میں پاکستان کو دھمکانے والے بھارت کی سازش جو ہے، خود ان کے اپنے سیاستدان جو ہے کیا بتا رہے ہیں وہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھا دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پلوامہ حملہ، گھر کے بھیدیوں نے لنکا ڈہا دی۔ 14 فروری 2018 کو مقبوضہ کشمیر کے علاقے پلوامہ میں بھارتی فوجی قافلے پر حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 45 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے۔ بھارت نے اس حملے کی آڑ میں نہ صرف کشمیری مسلمانوں پر زندگی تنگ کر رکھی ہے، بلکہ پاکستان کو بھی مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مودی سرکار نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب پلوامہ حملے پر مودی سرکار کا بھانڈا خود بھارتی سیاستدانوں نے پھوڑ دیا۔ مختلف بھارتی رہنما پلوامہ حملے پر مودی سرکار کے واویلے اور حقائق سے آنکھیں چرانے کے عمل کو دراصل ہندو جذبات کو بھڑکا کر حال ہی میں ہونے والے انتخابات میں فائدہ حاصل کرنے کی مذموم سازش قرار دے رہے ہیں۔ سماجی کارکن وامن مشرم کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی حکومت کو پلوامہ حملے کا 8 روز قبل ہی معلوم تھا، لیکن حکومت نے سیاسی مفادات اٹھانے کے لیے حملہ ہونے دیا۔ کیونکہ سرکار کے پاس 8 دن پہلے خبر تھی کہ ان لوگوں کو مارا جانے والا۔ پاکستان نے 42 لوگوں کو نہیں مارا، تم نہیں مارا، تم پاکستان کا نام لے رہے۔ تم کو معلوم تھا بچانے کا کام تم کو کرنا تھا، تم نے بچانے کے بجائے ان کو مروایا اور نام پاکستان کا لے رہے ہو، تم ہی ذمہ دار ہو۔ مودی سرکار نے حب الوطنی پر سیاست کو ترجیح دی تاکہ انتخابی مہم کو مرچ مسالہ مل سکے۔ وامن مشرم نے مزید کہا کہ مودی سرکار کو فوجی جوانوں سے اتنی ہی محبت ہوتی تو وہ حملے کا علم ہونے کے باوجود سپاہیوں کو بسوں میں بھیجنے کے بجائے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے، لیکن جان بوجھ کر اپنے جوانوں کو بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ مودی پلوامہ حملے کو انتخابات میں کامیابی کی سیڑھی بنانا چاہتے ہیں۔ انڈیا کی ہندو قوم پرست جماعت مہاراشٹر نو نرمان سینا کے سربراہ راج ٹھاکرے نے دعویٰ کیا کہ اگر پلوامہ کے حملے کے بارے میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال سے پوچھ گچھ کی جائے تو اس حملے کی پوری حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ راج ٹھاکرے نے ہلاک ہونے والے انڈین سیکیورٹی اہلکاروں کو سیاسی مظلوم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر حکومت اس طرح کی صورتحال تخلیق کرتی ہے، لیکن مودی کی حکومت میں یہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد کانگریس نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ حملے کے بعد بھی نیشنل پارک میں شوٹنگ کر رہے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعظم محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستان کو تنہا سمجھنا بھارت کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اس سے قبل بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر دیپندرا سنگھ ہوڈا نے بھی پلوامہ حملے کو سیکیورٹی اداروں اور مودی حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ حملے میں استعمال ہونے والا بارود مقامی ساختہ تھا اور خودکش حملہ آور بھی مقامی تھا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج بھی کہہ چکے ہیں کہ پلوامہ حملے کی آڑ میں مودی سرکار جنگی جنون کو ہوا دے رہی ہے، لیکن بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ ملاحظہ کر لی کہ پلوامہ میں 45 سے زائد بھارتی فوجیوں کو قتل کر کے سیاست چمکانے والے مودی کی اصلیت خود ان کے اپنے ہی جو ملک کے سیاستدان ہیں، اپنے ہی ملک کے جو سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے واضح کر دی ہے۔ اور یہ بات BBC برطانوی نشریاتی ادارے نے بھی اپنی رپورٹ میں لکھی ہے کہ بھارت کے اندر دراصل مودی سرکار نے جان بوجھ کر پہلے پلوامہ حملے کو پلان کیا اور پھر اس کے بعد یہ حملہ کروایا گیا، بھارتی فوجیوں کو قتل کروایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب جو ہے پاکستان کے اندر $20 ارب کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کیوں ابھر رہا ہے، پاکستان کیوں ترقی کر رہا ہے، مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی ترقی انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے یہ حملہ کروایا گیا۔ اور آج دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ پاکستان امن پسند ہے، پاکستان عالمی قوانین کا احترام کرنا جانتا ہے، دنیا کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان سفارتی
پلیٹ فارم کو یوز کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سلیوٹ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو خط لکھا بلکہ یو این کے پریزیڈنٹ کو بھی خط لکھا, اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کے تمام وزرائے خارجہ جو ان کے ہم منصب ہیں ان سے رابطے بھی کیے, اور پاکستان کے اندر جو موجود دنیا کے سفارتکار ہیں ان کو بھی بریف کیا گیا. پاکستان سفارتی سطح پر یہ جنگ جیت چکا ہے. بھارت پاکستان سے چوتھی جنگ چاہتا ہے, جیتنا چاہتا ہے. اس سے پہلے بھی بھارت کی خود ان کی قوم جو ہے ان کے سرجیکل سٹرائک جو ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے سبزیوں کی پابندی لگائی اور وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں کا پول دنیا کے سامنے کھل چکا ہے, اور اب پاکستان یہ جنگ جیت چکا ہے, بھارت ہار چکا ہے. اور جس طرح کے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان اب یہ چاہتا ہے کہ دلی پر پاکستان کا پرچم لہرایا جائے, اور یقیناً ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ بھارت کو فتح کر لیا جائے گا اور پاکستان کے پرچم وہاں پر لہرا دیے جائیں گے. اگر بھارتی عوام کے سامنے اگر ریفرینڈم کروایا جائے تو آج بھی پاکستان کے پرچم, پاکستان زندہ باد کے نعرے جو ہے بھارت میں لگتے ہیں. سکھوں کی خالستان تحریک 2020 میں پہلی مرتبہ ریفرینڈم کے بعد سکھوں کا جو خالستان کا منصوبہ ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا, اور اس کے علاوہ بھارت کی 50 کے قریب ریاستوں میں 50 سے زائد جو ہیں وہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. اگر یہ ساری کی ساری پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں تو بھارت کا کیا حشر ہوگا, ہندو انتہا پسندوں کا کیا حشر ہوگا, وہ ہندو جنہوں نے کشمیریوں کو قتل کیا پھر ان کا حساب کیا ہوگا. اس وقت سے بھارت کو اور مودی سرکار کو ڈرنا چاہیے. بہرحال آگے بڑھیں گے, پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہم متحد ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان پچھلے 70 سالوں سے اس ہر طرح کے خطرات کا, ہر طرح کی سازشوں کا مقابلہ کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. ناظرین اکرام, اس حوالے سے اگر آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے 24 اردو ٹی وی پر لائیو اس وقت ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے, وہاں پر اپنے کومنٹ کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے کومنٹ کو پروگرام کے آخر میں تمام پاکستانیوں کے سامنے رکھیں گے, آپ کے جذبات کو شیئر کریں گے. آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب پر بھی 24 اردو ٹی وی پر بھی ہمارا لائیو پروگرام چل رہا ہے, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سارے کے سارے آفیشیل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں اور جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. بہرحال آگے بڑھیں گے, بات کر لیتے ہیں ایران کی, اور کیونکہ ایران کے ساتھ بھی انڈیا کے بڑے گٹھ جوڑ ہیں, اور اسلامی دنیا کو قتل کرنے کے لیے جس طرح سے پوری دنیا کے کافر متحد ہیں, اسی طرح سے انڈیا اور ایران کا جو گھناؤنا کردار ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. شام کے اندر 15 لاکھ سے زائد شامیوں کو قتل کر دیا گیا, 60 لاکھ سے زائد شامیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے کون تھا؟ ایران تھا. اور ایران کا اتحادی کون ہے؟ وہ انڈیا ہے. اور ہندوؤں کا, ایرانیوں کا اور پھر باقی کافر طاقتوں کا کس طرح سے اتحاد ہے. ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں. شامی صدر بشار الاسد جو 15 لاکھ سے زائد شامیوں کا قاتل ہے, اس نے خفیہ ملاقات کی ہے تہران میں جا کر, اور تہران کے اندر شامی عوام کے قاتلوں کا جو اجتماع ہوا ہے, اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. رپورٹ کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. شامی عوام کے قاتلوں کی ایران میں ملاقات. تہران میں شام جنگ کے 8 سال بعد 15 لاکھ شامیوں کے قاتلوں کا بڑا اجتماع منعقد ہوا. اس اجتماع میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی, ایرانی صدر حسن روحانی, ایرانی ملیشیاؤں کے سربراہوں سمیت 60 لاکھ شامیوں کو گھر سے بے گھر کرنے والے درندے بشار الاسد نے شرکت کی. صدر بشار الاسد کا 2011 میں شروع ہونے والی شام جنگ کے بعد ایران کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے. شامی ایوان صدر کے ایک بیان کے مطابق ملاقات کے دوران بشار الاسد نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران میری مدد نہ کرتا تو آج وہ نہ ہوتے اور نہ ہی ان کی حکومت. واضح رہے کہ بشار الاسد کو بچانے کے لیے ایران نے پاسداران انقلاب, القدس فورس, زینبیون, فاطمیون اور دیگر ایرانی ملیشیاؤں کے ہزاروں شدت پسندوں کو شام بھیجا. ایک رپورٹ کے مطابق 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب ایرانی ملیشیا بشار الاسد حکومت کو بچانے کے لیے شام میں لڑتے رہے. ان میں سے 20,000 سے زائد ایرانی ملیشیا شام میں مارے جا چکے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایران گزشتہ 8 سالوں کے دوران سالانہ 6 ارب ڈالر سے زائد کی رقم شام میں لٹا چکا ہے. بدلے میں شامی عوام کے قاتل بشار الاسد نے ایران کو شام کے اہم اور قدیم شہروں میں
महंगी जमीनें, दुकानें, प्लाजे, पेट्रोल के कुएं और दीगर अहम प्रोजेक्ट दिए। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क में ईरान ने अहम मार्केटों पर कब्जा कर रखा है। ईरान और शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसियों ने तेहरान में होने वाली इन मुलाकातों को तस्वीर में जारी किया है। इनमें बशारुल असद तन्हा ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और हसन रूहानी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और इनके साथ कोई और शामी ओहदेदार नहीं है। ताहम इन दोनों मुलाकातों में सिपाही पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को इनके साथ देखा जा सकता है। उन्होंने शामी सदर बशारुल असद की हिमायत में ईरान के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ईरान नवाज शिद्दत पसंद नौजवानों को मुख्तलिफ मिलिशियाओं की छतरी तले मुनज़्ज़िम करने में अहम किरदार अदा किया था। शामी सदर बशारुल असद के दौरा तेहरान के बाद ये वाज़े हो चुका है कि 15 लाख शामियों को कत्ल करने और 60 लाख से ज़ायद शामियों को घर से बेघर करने, शाम के कदीम और हंसते मुस्कराते शहरों को खंडरात बनाने में ईरान ने मरकजी किरदार अदा किया। बशारुल असद, अली खामनाई, हसन रूहानी शामी अवाम के असल कातिल हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, मुसलमानों के कातिलों का इज्तिमा हुआ है ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। बुनियादी तौर पर बशारुल असद ने शाम से जब उड़ान भरी तो किसी को पता नहीं था कि बशारुल असद कहाँ जा रहे हैं, और ये खुफिया मुलाकात थी तेहरान के अंदर। और तेहरान के अंदर जब ये मुलाकात की गई तो बशारुल असद ने तेहरान के अंदर जो हुक्मरान थे उनका शुक्रिया अदा किया, खामनाई का शुक्रिया अदा किया। वो खामनाई जो पहले इराक के अंदर, फिर शाम के अंदर, फिर यमन के अंदर, फिर लुबनान के अंदर और फिर अफगानिस्तान के अंदर हज़ारों मुसलमानों को कत्ल करवा चुके हैं। उनके साथ मुलाकात में जब उन्होंने मुलाकात की तो कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और बशारुल असद ने कहा कि आपने मेरी मदद की, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं, अगर आप ना होते तो शायद मैं भी दुनिया में ना होता। यह है वो बशारुल असद डिक्टेटर जिसने 15 लाख शामियों का खून बहाया। यह है वो बशारुल असद डिक्टेटर जिसने 60 लाख से ज़ायद शामियों को घर से बेघर किया। और इनके दोस्त कौन हैं, इनके हलीफ कौन हैं? वो मुल्क जो कहते हैं अपने आप को कि हम मुसलमान हैं, वो मुल्क वो मुल्क उस मुल्क का निज़ाम हुकूमत जो कहता है कि हम पाकिस्तान से भी दोस्ती चाहते हैं। और मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तानियों पर हैरत होती है, पाकिस्तान के मीडिया पर हैरत होती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर हैरत होती है जो ये कहते हैं कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, लेकिन वहाँ की आवाम की क्या सूरत हाल है ये हम आपको मजीद भी बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, आपने वक्त दिया हमें। ये फरमाइएगा कि जैसा कि हमने देखा कि ईरान के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा है, वहाँ के मुसलमानों पर मजालिम ढाए जाते हैं, फिर ईरानी मिलिशियाएँ जो हैं वो शाम इराक में जाकर सारा का सारा वसाइल खर्च करती हैं, मुसलमानों को तबाह करती हैं, मुसलमानों को कत्ल करती हैं। बशारुल असद ने खुफिया दौरा किया ईरान का, और फिर हम देख रहे हैं अंदरूनी तौर पर 40 सालों से जो निज़ाम हुकूमत कायम किया गया था खुमैनी इनकलाब के बाद, वो तबाहाली की तरफ जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तीफ़ा दे दिया, जवाद ज़रीफ ने, और फिर हसन रूहानी की हुकूमत का भी खात्मा होने जा रहा है, बगावत फूट चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? ईरान में क्या कुछ हो रहा है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसा आपने बता दिया, ईरानी खारजा पॉलिसी जो आस पास के ममालिक के बारे में है, खलीजी ममालिक में, यमन, शाम, सऊदी अरब, इराक या दूसरे ममालिक में, ये आम तौर पर जवाद ज़रीफ के हाथ में नहीं था। ये सिपाही पासदारान कासिम सुलेमानी और सुप्रीम लीडर के हाथ में था। अब ज़रीफ ने जितना उसको करना था, एटमी मुआहिदे के बारे में इसने यूरोप में और दूसरे जगहों में, यूरोप में वही बात करता था जो यूरोप वाले चाहते थे। तो थोड़ा वो लोग धोखे में आ गए, और मुल्की अक़लियतों के बारे में, अहले सुन्नत के बारे में, दूसरा अक़लियतें हैं, सहाफ़ी हैं या दूसरा है, इनके बारे में जितने उसको झूठ बोलना था तो उसने बाहर ममालिक में जब जाता था झूठ बोलता था, लेकिन अंदरूनी हालात कुछ और थे। तो अभी पूरा दुनिया को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, इसके लिए कोई और चारा ही नहीं था। बशारुल असद आ गया था, कासिम सुलेमानी सुप्रीम लीडर और सदर ममलकत के साथ बैठ गया था। इसको बाद में मीडिया से पता चला, हालांकि वजीर खारिजा था, और आमतौर पर जब गैर मुल्की दौरा करते हैं तो वो वजारत खारिजा की थ्रू होती है। तो ये कठपुतली थी, तो ये चला गया,
اور ناکام ہو گیا. حسن روحانی کا مستقبل کیا ہے؟ حسن روحانی کی حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے. ہم نے سنا کہ 2-3 دن پہلے بھی ایک اجتماع ہوا، مذہبی رہنما نے کہا کہ حسن روحانی چلے جائیں، اور وہاں ان کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. جی ہاں احتجاجی مظاہرہ. اب جواد ظریف نے جب استعفیٰ دے دیا تو ایرانی پارلیمنٹ کے اندر قدوسی ایک پارلیمنٹیرین ہے، تو اس نے مٹھائیاں بانٹ دی عدالت پسندوں کا. اور حسن روحانی کے خلاف بھی پہلا یہ تو قربانی کا بکرا تو جواد ظریف بن گیا. پھر حسن روحانی بنے گا. اب وزارت، جی ہاں، اور اب وزارت خارجہ میں سنا ہے کہ بہت سے ڈپلومیٹک ہیں اور بہت سے لوگ استعفیٰ دینے والے ہیں. اچھا، ایک عبدالرزاق اندر سے آرام سپاہی پاسداران تھوڑا قبضہ کرنا چاہتا ہے. جی چلیں، سپاہی پاسداران قبضہ کرنا چاہتا ہے حکومت کے اوپر. لیکن ایک بات آخر میں اور بھی بتا دیں کہ ایران سے پاکستان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ سپاہی پاسداران پر پاکستان سے حملے کیے گئے؟ ایک طرف سے پاکستان کو انڈیا دھمکیاں دے رہا ہے، دوسری طرف سے ایران دھمکیاں دے رہا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ ایران اور انڈیا تو وہ تو ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں اسٹریٹجک. خمینی جو ہے وہ اصل میں تو آپ کو پتا ہے انڈیا سے ہے. جی. تو ان کے بہت سے عقائد کے بارے میں نام مسلمانوں کا، لیکن عقائد ان کے بہت ہندوازم سے ہے. تو وہ پارٹنر ہیں. اور اس نے دوسرے دن بھی تربت میں اگر آپ نے دیکھنا پاکستانی افواج کے اوپر حملہ ہو گیا زاہدان اٹیک کے بعد، جو کہ اور ابھی بھی پورا بارڈر میں اس نے فورسز لایا ہے. لیکن ہمت نہیں ہے اس کو اتنا پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو وہ کرے. لیکن وہ تو زہرہ فشانی کرے گا. وہاں پہ اہل سنت کے اگر اسی دن سے اب تک 200 کے قریب زیادہ یہ جو لوگ بارڈر پہ تیر لاتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں، ان کو اس نے مار دیا، اپنے ہی لوگوں کو، اہل سنت بلوچوں کو. ان کے تصاویر بھی ہیں، ان کے سب کچھ بھی ہے. اب تو وہ کوشش کرے گا پاکستان کو دباؤ میں ڈالے انڈیا کے ساتھ. ایک اور آپ نے بہت اہم بات کی عبدالرزاق صاحب کہ جس طرح سے انڈیا اور ایران آپس میں اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آج پاکستان کے اندر انڈیا سے جہاز آئے اور دراندازی کی، اور ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ چابہار پورٹ بھی گوادر پورٹ کے مقابلے میں بنائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اب جس طرح سے انڈیا پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے ایک طرف سے، یا اس طرح کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان تو جواباً تیار ہے، لیکن کیا جو ایرانی سرحد ہے پاکستان کے ساتھ ملتی ہوئی، کیا اس سے بھی پاکستان پر اٹیک ہو سکتا ہے؟ وہاں اس کے قریب بھی انڈین موجود ہیں، قونصل خانے ہیں وہاں پر. قونصل خانت بالکل ہے. اور کچھ لوگ جو یہ سرمچار اس کو کہتے ہیں، بلوچ علاحدگی پسند جو بلوچستان کے اندر ہیں، تو ان کے تھرو تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش تو وہ کرے گا. اور وہ بھی انڈیا کے ایما اور اشارے پہ. ابھی تو دونوں تو ایک ہو گئے ہیں. یہ اشارہ کرے گا. یہاں پہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کو تھوڑا ہوشیار تو ہے، ہوشیار اور بالکل. چلیں عبدالرزاق صاحب، چلیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، بہت اچھی آپ نے گفتگو ہمیں فراہم کی. یہ تھے ہمارے ساتھ ایرانی بلوچستان سے عبدالرزاق بلوچ صاحب، وہاں کے صحافی تھے، ہمیں گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام، ایران بھی انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور یہ خبریں بھی آ چکی ہیں، رپورٹ ہو چکی ہیں کہ ایران نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایران جو ہے وہ اپنے اڈے جو ہیں وہ انڈیا کو دے دے گا. اور عملاً بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران اور انڈیا کا کس طرح سے گٹھ جوڑ ہے اور کس قدر یہ خطرناک ہے. بہرحال ایران کی جو ملیشیاں ہیں دنیا بھر میں وہ کس طرح سے خون ریزی کر رہی ہیں. اسی حوالے سے ایک اور رپورٹ ہے لبنان سے. لبنان کی ایک بڑی جو ایک وہاں کی سیاسی تنظیم بھی بن چکی ہے، لیکن بنیادی طور پر اسے سپاہی پاسداران نے قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کرے اور ایرانی مفادات کا تحفظ کرے. حزب اللہ جسے کہا جاتا ہے، جسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا گروہ کا نام دیا ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ حزب الشیطان ہیں، شیطان کے گروہ ہیں. حزب اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پر پھر برطانیہ نے پابندی کیوں لگائی ہے، یہ ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھا دیتے ہیں. رپورٹ دیکھ لیجیے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایرانی ملیشیا حزب اللہ کے خلاف برطانیہ کا بڑا فیصلہ. برطانیہ نے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت لبنانی تنظیم حزب اللہ کے سیاسی ونگ پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اس تحریک کی رکنیت حاصل کرنا یا حمایت کرنا جرم ہوگا. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ مشرق وسطی میں نازک صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے مزید کہا
کہ ہم اس تنظیم کے قلعدم ملٹری ونگ اور سیاسی پارٹی میں تفریق نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا میں اس پورے گروپ پر قانونی طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ لندن میں فلسطین کی حمایت کے دوران مظاہروں میں حزب اللہ کا جھنڈا نمایاں کرنے کے رد عمل میں کیا گیا۔ حزب اللہ کے جھنڈے پر رائفل موجود ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں رواں ہفتے حزب اللہ پر پابندی سے متعلق رائے شماری بھی کی جائے گی۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ حزب اللہ کے ملٹری اور سیاسی ونگ میں تفریق موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے لبنان کے ساتھ مضبوط اور وسیع تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ برطانیہ دہشت گردی ایکٹ 2000 کے تحت اب تک 74 عالمی دہشت گرد تنظیموں پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ واضح رہے کہ حزب اللہ ایک مسلح تحریک ہے جو 1982 میں لبنان میں خانہ جنگی کے دوران ایران کی مدد سے قائم ہوئی تھی۔ اس جماعت کی جانب سے 2006 میں 2 اسرائیلی سپاہیوں کی گرفتاری پر جنگ کا آغاز ہوا تھا جو 34 روز جاری رہی۔ اس جنگ میں 1200 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ حزب اللہ لبنان کی سیاست میں بھی سرگرم ہے۔ لبنانی کابینہ میں 3 اہم عہدوں پر حزب اللہ کے رہنما موجود ہیں۔ عراق، شام، یمن، لبنان سمیت دیگر ملکوں میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھی یہ جماعت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہے۔ مشرق وسطی سمیت افریقی ممالک میں بھی حزب اللہ ملیشیا کے ٹریننگ سینٹرز قائم ہیں جہاں دہشت گردی اور شدت پسندی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یمن میں خواتین کو شدت پسندی کی ٹریننگ دینے کے لیے قائم کیے گئے حزب اللہ کے ٹریننگ سینٹرز پکڑے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 500 سے 1000 ملین ڈالر ایران حزب اللہ کو فنڈ دیتا ہے۔ اس جماعت کی مکمل سرپرستی ایران کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ امریکہ سمیت کئی یورپی اور مشرقی ممالک حزب اللہ کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر پابندی لگا چکے ہیں۔ دوسری جانب لبنان اور دیگر ملکوں میں حزب اللہ کے بدکاری کے اڈے بھی پکڑے گئے ہیں جہاں نوجوان لڑکیوں کو بدکاری کے لیے بھرتی کر کے اعلیٰ سیاسی شخصیات کو جال میں پھنسا کر جاسوسی کی جاتی ہے۔ حزب اللہ کے بدکاری کے اڈوں کے سکینڈل کے بعد اس جماعت کی حقیقت دنیا کے سامنے مزید کھل کر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے ایران کا ایک اور چہرہ دیکھ لیا حزب اللہ کی صورت میں کہ کس طرح سے ایران حزب اللہ کے ذریعے سے دنیا بھر میں اپنے مفاداتی اور دہشت گردانہ شدت پسندانہ کارروائیاں کرواتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ برطانیہ نے پابندی کا فیصلہ کیا ہے، حزب اللہ پر پابندی لگ جائے گی تو اس کے بعد کی مخالفت کرے گا تو اسے برطانیہ کے اندر جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہاں پر دلچسپ بات بھی ہے کہ فرانس نے جو ہے اس پابندی کی مخالفت کی ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ حزب اللہ پر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ کو ناظرین کرام یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ خمینی کو تیار کروانے والا فرانس تھا۔ فرانس سے جہاز بھر کر ایران آیا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو انقلابی اور اسلامی انقلاب کے نام پر جو ہے وہ ایران کی حکومت پر قبضہ کیا تھا، ایران کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں پر۔ ہم آگے بڑھیں گے، بات کر لیتے ہیں افغانستان کی منڈیوں پر قبضے کے لیے انڈیا نے چابہار پورٹ کا استعمال شروع کیا۔ اس پر ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے، پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہوں گے، محمد قاسم صاحب، افغان امور کے ماہر۔ ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، پھر انڈیا اور ایران کے آپس میں کس طرح سے گٹھ جوڑ ہے، وہاں تجارتی مراکز کے اوپر کس طرح سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد محمد قاسم صاحب سے بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پانیوں پر ایران کا نیا حملہ۔ افغانستان کے جنوب مغربی صوبہ نیمروز میں واقع کمال خان ڈیم پر ایران نواز ملیشیا نے حملہ کر کے 12 افغان سیکیورٹی فورسز ہلاک کر دیے۔ افغان حکام کے مطابق کمال خان ڈیم پر حملہ طالبان نے کیا، تاہم طالبان نے کمال خان ڈیم پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ افغانستان میں موجود تجزیہ کاروں کے مطابق کمال خان ڈیم پر حملہ ایران نواز ملیشیا نے کیا۔ اس کی بڑی وجہ ایران اور افغانستان کے درمیان پانی کا وہ تنازع ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے زیر بحث ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی ایران اور افغانستان کو مل کر پانی کا تنازع حل کرنے کا مشورہ دیا۔ افغانستان کے 2 بڑے دریاؤں دریائے ہلمند اور دریائے ہری کا پانی ایران استعمال کرتا ہے۔ یہ دونوں دریا افغانستان کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان تک جاتے ہیں۔ دریائے ہلمند افغانستان کا سب سے بڑا دریا ہے جو 1150 افغان منڈیوں پر قبضے کے لیے ایران اور بھارت کی نئی چال۔
افغانستان گزشتہ 70 سال سے عالمی طاقتوں کی مفاداتی رسا کشی میں گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اتحادیوں نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر خون کے دریا بہائے، تو دوسری طرف ایران اور انڈیا نے مل کر کٹ پتلی مفاد پرست حکمرانوں کے ذریعے افغانستان کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر عوام کو غربت اور افلاس سے دوچار کیا۔ جہاں افغانستان کی زرعی زمینوں کو بنجر کر کے دریاؤں کا پانی ایران نے ہتھایا، وہیں انڈیا اور ایران نے مل کر افغان منڈیوں پر قبضہ جمایا۔ افغان منڈیوں تک پاکستان کی رسائی کم کرنے کے لیے ایران اور انڈیا نے مل کر پاک افغان بارڈر پر دہشت گردانہ کارروائیاں کروائیں، تاکہ پاک افغان تجارتی روابط کو ختم کر کے رخ ایران اور انڈیا کی طرف موڑا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور انڈیا دھوکہ دہی سے پہلے افغان منڈیوں پر قابض ہوئے اور اب باقاعدہ تجارتی لین دین بھی شروع کر دی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2018 میں ایران $3 ارب سے زائد کی تجارت کے ساتھ افغانستان کا سب سے بڑا اور انڈیا $500 ملین سے زائد کی تجارت کے ساتھ دوسرا بڑا پارٹنر رہا۔ افغان منڈیوں پر قبضے کو باقاعدہ مستحکم کرنے کے لیے ایران اور انڈیا نے چابہار پورٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ افغان کٹھ پتلی صدر اشرف غنی، ایرانی صدر حسن روحانی اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے باہمی ملاقاتوں میں چابہار پورٹ کو نیا تجارتی روٹ قرار دیا تھا۔ چابہار پورٹ ایران، انڈیا، افغانستان کی مشترکہ پورٹ ہے۔ ایران چابہار پورٹ کا ایک فیز انڈیا کے حوالے بھی کر چکا ہے۔ ایران اور انڈیا کی نئی چال کے مطابق چابہار پورٹ سے باقاعدہ تجارت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ 57 ٹن خشک میوہ جات، ٹیکسٹائل، کارپیٹ اور مدنیات پر مشتمل 23 ٹرک افغانستان سے ایران کے چابہار پورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں سے مذکورہ اشیاء بھارت کے شہر ممبئی جائیں گی۔ نئے تجارتی روٹ چابہار پورٹ کے افتتاح کے موقع پر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ چابہار پورٹ بھارت، ایران اور افغانستان کے درمیان تعاون کا نتیجہ ہے اور اس سے یقینی معاشی ترقی سامنے آئے گی۔ دوسری طرف بھارت کی جانب سے 11 لاکھ ٹن گندم اور 2000 ٹن دالیں افغانستان کو چابہار کے ذریعے بھیجی جا چکی ہیں۔ بھارت اور ایران مل کر اب افغان منڈیوں کو چابہار پورٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان کب بھارتی ایرانی گٹھ جوڑ کے خلاف انگڑائی لے گا؟ واضح رہے کہ ایرانی انڈین گٹھ جوڑ سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تجارت کا حجم $4 ارب سالانہ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاک افغان تجارتی روابط نہ صرف آسان تھے بلکہ ان تجارتی روابط سے ہر چھوٹا بڑا افغان تاجر مستفید ہوتا تھا۔ دوسری طرف انڈیا اور ایرانی تجارتی قبضے سے صرف مافیا کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ رپورٹ دیکھ لی کہ انڈیا اور ایران کا گٹھ جوڑ ہے اور پھر چابہار پورٹ سے پاکستان کو بائی پاس کر کے انڈیا نے تجارت بھی افغانستان کے ساتھ شروع کر دی ہے اور افغانستان کے جو وسائل ہیں وہ انڈیا منتقل کیے جائیں گے چابہار پورٹ کے ذریعے سے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران جو ہے وہ افغانستان کی منڈیوں پر اس حد تک اثر و رسوخ استعمال کر چکا ہے کہ وہاں پر اب پاکستان کی چیزیں نہیں جاتی ہیں، ایران اور انڈیا کی چیزیں وہاں پر بکتی ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں افغانستان کے امور کے ماہر جناب محمد قاسم صاحب لائن پر موجود ہیں۔ قاسم صاحب بہت بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں۔ آپ افغانستان کی صورتحال کو بہت اچھی طرح سے قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا اور ایران کا گٹھ جوڑ اس قدر واضح ہو چکا ہے کہ اب باقاعدہ افغان منڈیوں پر جو ہے وہ ان دونوں ممالک کا قبضہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی اور افغان تاجر خوشی خوشی پاکستان آتے تھے اور پاکستان سے تجارت کرتے تھے، اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب یہ دونوں ممالک کیوں متحد ہو گئے پاکستان کے خلاف؟ پاکستان اور افغانستان کی تجارت تقریباً $4 ارب سے کم ہو کر اب تقریباً $80 کروڑ سے بھی کم ہو گئی ہے۔ لیکن ایران کا طالبان پر اثر رسوخ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ایران چاہ رہے کہ چابہار بندرگاہ کو جو چائنا پاکستان کوریڈور ہے سپیک، اس کے مقابلے میں کڑا کیا جائے اور اس کے لیے بھارت نے سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ 24 فروری کو پہلی بار نمروز سے جہاں پر ٹرمینل بنایا ہے، افغان حکومت نے چابہار کے لیے ایران کے سفیر اور انڈیا کے سفیر کی موجودگی میں افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے افتتاح کیا اس کا، اور پہلی بار تقریباً 570 ٹن کا سامان جو ہے نا وہ مختلف ممالک خاص کر وہ رامندری اور دیگر ممبئی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، جو جہاں سے وہ دنیا کی طرف جائے گا۔ اور اس میں ایران کا بنیادی کردار ہے، کیونکہ ایران چاہتا ہے کہ ہرات کے دریا کے اور دوسرے دریا پر جہاں جس کے پانی دریاؤں کے جو ایران کی طرف جاتے تو افغانستان سے جاتا ہے۔ افغانستان چونکہ افغانستان میں تقریباً 40 سال سے جنگ رہا ہے تو اس کا فائدہ تو ایران اٹھا رہا ہے اور ایران
یہ کوشش بھی پہلے سے رہی تھی کہ جب شمالی افغانستان کے شمالی اتحاد کے لوگ شمالی افغانستان پر قابض تھے تو ایران نے اس کا فائدہ اٹھایا. اب وہ طالبان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے اس کا فائدہ اٹھا رہے کہ قاسم صاحب طالبان کے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فائدہ اٹھا رہا ہے ایران، لیکن دوسری طرف سے ہم انڈیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا تو کوئی سرحد نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران کے ساتھ مل کے وہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے. کیا پاکستان کو ذرا نیچے دکھانا ہے کہ پاکستان آگے نہ بڑھ سکے؟ اور پھر ہم نے دیکھا کہ انڈیا کو اس بات سے بھی پریشانی ہے کہ کیوں امریکہ وہاں سے نکل رہا ہے، کیوں وہاں پر امن و امان آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ٹرمپ سے بھی کہا کہ ہمیں کیوں نہیں شامل کیا گیا اس کے اندر. تو یہ انڈیا کا کیا کردار ہے یہاں پر؟ انڈیا کا تو کوئی کردار نہیں، صرف پاکستان کی مخالفت میں انڈیا بیٹھا ہوا وہاں پر افغانستان میں. انڈیا نے تانبے اور دیگر معدنیات میں تقریباً 2 ارب ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری کی ہے. جندال گروپ کی تقریباً 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے ہیں. انڈیا چاہتے ہیں کہ ان معاہدوں کو تحفظ حاصل ہو، اس لیے ایران کے ساتھ مل کر ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کو نیچے دکھاؤں، دوسری طرف وہ وسطی ایشیا کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایران کی بھی یہ کوشش ہے کہ ایران بھارت جیسے بڑی منڈی کی طرف بڑھتا جائے، کیونکہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے تیل کا بڑا خریدار جو ہے ایران کے مقابلے میں وہ انڈیا ہے. لیکن چونکہ ایران پر پابندیاں مزید سخت ہو رہی ہے، اس لیے اور انڈیا کا تیل کا انحصار عرب ممالک پہ بڑھ رہا ہے. لیکن ایران چاہتا ہے کہ انڈیا کا جو میرے ساتھ پارٹنرشپ یہ قائم رہے، اس لیے وہ ایران کو افغانستان میں انوالو کر کے اس طرف اس کی منڈی پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وسطی ایشیا کی منڈیوں کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. جی قاسم صاحب یہ بھی فرمائیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں مذاکرات کا نیا راؤنڈ شروع ہوا تھا، تو کیا اس مذاکرات کا کوئی اعلامیہ جاری ہوا ہے؟ کیا نئے معاہدے ہوئے ہیں اور کب تک انخلا متوقع ہے اور طالبان کی کس حد تک پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے؟ طالبان کی پوزیشن اس وقت تو مضبوط ہے اور 2 باتوں پر تو تقریباً اتفاق رائے ہو گیا ہے. ایک تو امریکی فوج کے انخلا کا 18 مہینوں کے اندر انخلا کا مسودہ تیار ہو گئے اور دوسرے جنگ بندی کا مسودہ تیار ہو گیا. ان 2 باتوں پر تو ان کا اتفاق رائے ہو گیا ہے. لیکن سعودی عرب کا جس طرح محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے اور پاکستان کا وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں افغانستان طالبان کے وہ رہنما شامل ہو جو فیصلہ کر سکیں. لہٰذا ان میں سے اکثر جو رہنما تھے جس میں ملا عمر کے بھائی ملا عبد المنان شامل ہے، ملا نصر اللہ منصور کا بھائی عبداللطیف منصور شامل ہے اور پھر ملا برادر خود پہنچ گیا ہے. تو اس میں پیش رفت کا تو امکان ہے. لیکن افغانستان اور انڈیا کے درمیان جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی جو کشیدگی پیدا ہوئی اس کے اثرات اس پہ بھی پڑ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی اور امریکی انخلا پر تو مسودہ تیار ہو گیا اور شاید دستخط ہو جائے، لیکن دیگر معاملات پر ان کے ابھی تک اختلافات پائے جا رہے ہیں اور اس پر پیش رفت بھی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج ملا برادر نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے. جی قاسم صاحب یہ بھی ساتھ میں فرما دیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ کشیدگی جو ہے بھارت کی تراندازیاں پاکستان میں جب ہوئیں تو اس سے افغان امن عمل بھی متاثر ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے دل تو پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں؟ اگر فرض کرو جس طرح سے بھارت پاکستان سے جنگ چاہتا ہے تو افغان طالبان تو پاکستان کا ساتھ دیں گے. اور پھر آج ہم نے ایک خبر بھی سوشل میڈیا پر دیکھی کہ حکمت یار کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. تو افغان طالبان کا کیا پاکستان کے حوالے سے وہ ہے خیال ہے؟ سابق جہادی خاص کر افغان طالبان، حزب اسلامی اور یہ سب تو پاکستان کے ساتھ پہلے سے ہی ان کا الائنس رہا ہے اور ہے. لیکن طالبان اس موقع پر کسی ایک طرف تو جھکاؤ بھی نہیں رکھتے. لیکن اس پر اثر یہ پڑے گا کہ پاکستان جو سہولت کاری کر رہا ہے، جو سہولت کاری دے رہا ہے، پاکستان وہ سہولت کاری اس پوزیشن میں نہیں دے سکتا ہے. اگر اس خطے میں خدا نخواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس سے افغانستان بھی متاثر ہوگا، یہ مذاکرات بھی متاثر ہوں گے اور اس سے خطے میں بہت سے ممالک جس میں چین بھی شامل ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، یہ سب جو ہے نا متاثر ہوں گے. کیونکہ ایران کا لہجہ بھی اس طرح ہے جس طرح کا لہجہ انڈیا کا ہے. ایران نے بھی بغیر کسی ثبوت کے اپنے روشنی گارڈ کے ہلاکتوں کے الزام پاکستان پہ عائد کیا. ایران اس معاملے پر بھی چپ ہے کہ ابھی تک انہوں نے انڈیا کے براندازی کی مذمت نہیں کی، نہ پاکستان کی حمایت جاری کی. پاکستان میں ممالک جس میں سعودی عرب، ترکی، انہوں نے تو یہ اعلان کیا ہے. اسی طرح افغان طالبان بھی پاکستان کے حق میں ہیں اور حزب اسلامی بھی اس کے حق میں ہے.
لیکن اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر کس طرح افغان طالبان پاکستان کا ساتھ دیں گے، ہندوستانی ساتھ دیں گے، یہ اس وقت سامنے آ جائے گا کس طرح وہ کر سکتے ہیں۔ چلیں قاسم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جا رہا ہے، ہم نے مزید بھی سٹوریز پہ بات کرنی تھی، لیکن جو باقی سٹوریز ہیں ان کو انشاءاللہ کل پر رکھتے ہیں۔ جن دوستوں نے ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں کمنٹ کے ذریعے سے 24 اردو کے آفیشیل پیج پر دیکھ کر اپنے کمنٹس کا اظہار کیا، ان کے ذرا میں نام لیے دیتا ہوں، اور باقی تمام دوستوں کا جنہوں نے کمنٹس نہیں بھی کیا پھر بھی پروگرام کو دیکھا یا وہ دیکھ رہے ہیں، ان تمام کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مقصود علی ہیں، آصف افریدی ہیں، حسین ملک ہیں، علامہ دشانی، رفیع اللہ یوسف زئی، خالد کریم اللہ، دشان کیانی اور محمد الیان خالد اور عمر فاروق، رحیم شاہ اور دلاور خان اور محمد طیب، محمد سلیم، یاسر شاہ اور باقی بھی دوست ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے اور اپنے اس 24 اردو کے اس چینل کو بھی پسند کیا، ساتھ ساتھ دنیا میں آ کے جو پروگرام ہے اسے بھی پسند کیا، اور اپنے پاکستان کے حوالے سے پاک بھارت کشیدگی ہو جائے تو کافی دوستوں نے کمنٹ کے ذریعے سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان پر اگر بھارت حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی قربانی دیتا ہے تو وہ صرف ملک کے لیے خاطر قربان دے رہا ہے، بلکہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، اور نظریہ اسلام کا تحفظ، پاکستان کا تحفظ میں بہت پوشیدہ ہے۔ اگر پاکستان محفوظ رہے گا تو نظریہ اسلام بھی، اسلامی دنیا بھی، عالم اسلام کے وہ کمزور اور بے بس مسلمانوں کا ایک طرح سے وہ بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیتا رہا ہے۔ دنیا میرے آگے کے اس پروگرام میں اگر آپ کو مزید ہمارے پروگرام کے جو کلپس ہیں یا پروگرام کے ویڈیوز دیکھنی ہو تو 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے کا اپنا آفیشیل چینل ہے، اس کو بھی یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہو، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایشو یا موضوع ہو جس پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میڈیا اس پر بات نہیں کر رہا ہے، تو ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کی آواز بنیں گے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا جی میل پر ای میل ایڈریس بھی ہے، اس کے ذریعے سے بھی، اور ساتھ ساتھ دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارے فیس بک پر بھی آفیشیل پیج ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔